روس کے ایک آن لائن اخبار میڈوزا سے منسلک صحافی ایوان گولونوف کو منشیات کی مبینہ فروخت کے الزام پر گرفتار کرنے کے چند روز بعد اچانک رہا کر دیا گیا۔ ان کی رہائی کو روس کے روشن خیال حلقوں کی فتح تو قرار دیا جا رہا ہے، لیکن وہاں صحافیوں کی مشکلات میں کمی ہوتی نظر نہیں آتی۔ گولونوف البتہ اپنی رہائی پر خوش نظر آئے۔ میں اپنا کام اسی طرح جاری رکھوں گا جیسا میں کرتا آیا ہوں۔ میں تحقیق کروں گا کیونکہ میں کم از کم ان لوگوں کو جواب دہ ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا۔ گولونوف کی رہائی سے قبل کئی سو مظاہرین نے اس جیل کے سامنے احتجاج کیا جہاں پولیس نے انہیں گھر میں منشیات کی لیبارٹری چلانے کے الزام میں رکھا ہوا تھا۔ گولونوف نے، جو کہ روسی حکومت کی کرپشن کے بارے میں لکھتے ہیں، ان الزامات کی تردید کی، جس کی ان کے ایڈیٹرز اور حامیوں نے تائید کی۔ یہ سمجھنا کہ جو شخص ماسکو میں کرپشن کے بارے میں لکھتا ہو اس کے گھر میں منشیات کی لیبارٹری ہوگی، نہایت بیوقوفی کی بات ہے۔ ایوان گولونوف کا کیس روس کے ایک انتہائی معتبر اخبار کومرسانٹ کا ایک سکینڈل منظر عام پر آنے کے فوری بعد سامنے آیا۔ اخبار کے لیے سیاست پر رپورٹنگ کرنے والے 2 صحافیوں کو اچانک نوکری سے اس وقت برخاست کر دیا گیا جب ایک آرٹیکل میں ذرائع کے حوالے سے کہا گیا کہ فیڈریشن کونسل کی چیئرپرسن ویلنتینا میٹوینکو، جو کہ ملک کی بااثر شخصیات میں سے ایک ہیں، عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ ہم تواتر سے حکام کے ممکنہ تبادلوں پر لکھتے رہتے ہیں اور ہر بار یہ خطرہ رہتا ہے کہ شاید کسی کو یہ بات پسند نہ آئے۔ اس بار ہمیں ہرگز اس قسم کے رد عمل کی توقع نہیں تھی جس سے بات اس حد تک جا پہنچے گی۔ صحافیوں کی برطرفی پر رد عمل بھی غیر متوقع ثابت ہوا۔ اخبار میں سیاسی معاملات پر لکھنے والے تمام 10 صحافیوں نے استعفیٰ دے دیا۔ جب میں نے سنا کہ انہیں اپنا کام کرنے پر نوکری سے نکالا جا رہا ہے، وہ بات کو شائع کرنا میری ذمہ داری تھی، خبروں کو پہلے صفحے پر شائع کرنا، تو میں نے سوچا ان حالات میں اپنا کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے روس میں صحافت کی موجودہ صورتحال کا پتہ چلتا ہے، جہاں ریاست کے خلاف لکھنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ کسی نہ کسی کو اب احساس ہو جانا چاہیے کہ سیاست پر لکھنے والے صحافیوں کو اپنے مدیران کے علاوہ اندرونی رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہے کہ کچھ معاملات میں لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایسی تحریر کبھی نہیں چھپے گی۔ میڈوزا آن لائن اخبار کے لیے کام کرنے والے صحافی، ڈوسٹ ٹی وی چینل یا پھر ایکو آف ماسکو ریڈیو ایسے چند ذرائع ہیں جو ریاست کے زیر انتظام نہیں ہیں یا کریملن سے منسوب افراد کے زیر اثر بھی نہیں، لیکن ان اداروں کا کام کچھ سالوں سے دشوار ہو چکا ہے، خصوصاً صدر پوتن کے موجودہ دور میں نہ صرف حالات پیچیدہ ہوئے ہیں بلکہ خطرناک بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ ماسکو سے اولگا پوولووا اور ریکارڈو مارٹینا کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، وائس آف امریکہ۔